جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے پاس بورڈ مارکر نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے نا آج ایک قسم کا زبانی پڑھ رہے ہیں, بغیر بورڈ کے پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. آج ہمارا ایک سبق ہو گیا الحمدللہ. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں ماشاء کہ اللہ. ہمارا جو ہے نا پہلا سبق جو ہم نے الف سے شروع کیا تھا اور شین تک ہم نے پڑھا تھا, اور تقریباً 2 ہفتے ہم نے اس کو یاد کیے. جی جی 2 جی الحمدللہ. آگے ہم آج پڑھیں گے, آج 4 حروف یا 6 حروف ہم پڑھیں گے, زیادہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ مشکل الفاظ ہیں. یہ جو حروف آج پڑھیں گے مشکل ہیں, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے آج زیادہ ہم سبق نہیں پڑھیں گے, تھوڑا سبق پڑھیں گے. تھوڑا اس لیے پڑھیں گے کیونکہ ہمارا مقصد ہے تجوید بہتر کرنا, اپنی نا قاعدہ ختم کرنا, قرآن ختم کرنا, یہ ہمارا دوسرا مقصد ہے. پہلا مقصد ہمارا جو ہے وہ تجوید بہتر کرنا ہے. تو آج ہم ابتدا کرتے ہیں. آج ہمارا انشاءاللہ تیسرا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موٹا حروف ہے. موٹے حروف میں آپ نے 1-2 باتیں ذہن میں رکھنی. ایک تو زبان اس طرح کی رہے جیسے ہم چلو بناتے ہیں, تاکہ آواز منہ کے اندر ہی گھومتی رہے اور آواز موٹی پیدا ہو. اور دوسری چیز ہے ہونٹ گول نہیں کرنے. یہ 2 چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ یہ حرف آپ کا خود ادا ہوگا. پہلا حرف ہے یہاں پر ہمارا صاد. صاد. یہ حرف ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ سیٹی کی آواز نکالیں اور زبان کو اس طرح رکھیں, بس یہ ادا ہو جائے گا. صاد. صاد. آخر میں دال ہے, یہ حروف قلقلہ میں سے, اس لیے یہاں پر جو ہے نا وہ ڈبل آواز نکل رہی ہے. صاد. صاد. جی اچھا, اس میں سیٹی الگ مارنی ہے اور آواز الگ نکالنی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے سین میں ہم نے شروع میں سین سیٹی کی آواز آئی ہے, اور آگے وہ جیم والی آواز ہے, سین جیم. آخر میں وہ این جو آ رہا ہے وہ تو سیم ہے نا. شروع میں سی جی, یہ تھوڑا سا فرق ہے. اسی طرح سین اور صاد میں ہم سی جو ہے وہ برابر کر رہے ہیں. اچھا. صاد. صاد. جی, اس میں ہونٹ بالکل ایک جگہ پہ رکھیں, بالکل ہونٹ نہ ہلائیں تو یہ حرف بہترین انداز میں ادا ہوگا. ہونٹ جتنا آپ ہلائیں گے اتنا یہ حرف غلط انداز میں ادا ہوگا. صاد. صاد. نیچے والا ہونٹ بالکل نہ ہلے, خاص طور پہ صرف منہ کھلنے کے لیے ہونٹ ہل سکتا ہے, ویسے ہونٹوں کو اور حرکت نہ ہو. صاد. صاد. آگے والا جو حرف ہے اس کو 2 طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں, جس طرح آپ کو سہولت ہو. کچھ لوگ اس کے دعات بھی پڑھتے ہیں, دعات پڑھنا تھوڑا آسان ہے, اور کچھ لوگ اس کو واد پڑھتے ہیں. مطلب یہ واد جیسے توئیں زوئیں ہیں تو زوئیں کی آواز میں تھوڑا سا یہ نکلے گا واد. اب آپ بہتر جس طرح سمجھتے ہیں, ویسے ہم دونوں طرح پڑھ لیتے ہیں, جو جس طرح پڑھ سکتا ہے. پہلا ہم پڑھتے ہیں واد. زاد. اس میں زا کی آواز بالکل نہ آئے. زا کی آواز جب آئے گی جب آپ کے دونوں دانت آپس میں آگے سے ملیں گے, زاد, یہ زا کی آواز نکال گئے. واد اس کا مخرج کیا ہے, یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ فرض کریں یہ زبان ہے آپ کی, یہ آپ کی زبان ہے. آپ کی زبان کا یہ والا حصہ اس طرف دائیں طرف پہ یہ کنارہ اور بائیں طرف پہ یہ کنارہ, اسی طرح جب یہ اوپر ایسے ہوگی زبان ایسے ہوگی تو یہ آٹومیٹک یہ اوپر دانتوں کے ساتھ لگے گی, دانتوں کے اندر کی طرف. اوپر والے جو ڈبل دانت ہیں جن کو ہم داڑیں یا ہاڑیں کہتے ہیں, اندر کی طرف دونوں کی طرف زبان کا یہ حصہ لگے گا. زبان کا یہ حصہ دونوں دانتوں کے اندر کی طرف اوپر والے, تو پھر یہ واد ادا ہوگا. زبان سامنے سے کہیں بھی نہیں لگے گی. واد. زاد. واد. زاد. زا کی آواز اس میں نہ آئے. زا کی آواز جب آئے گی جب آپ کے سامنے کے دانت ملیں گے, تو سامنے کے دانت نہیں لگائیں گے تو زا کی آواز نہیں آئے گی. واد. زاد. اب دوسرا ہے دواد. دواد پڑھیں ہم یا نہ پڑھیں؟ دعات پڑھنی. دواد بھی ہے جی. دواد میں یہ ہوگا, صرف یہ تھوڑا فرق ہوگا کہ زبان جو ہے وہ سامنے والے دانتوں کے نیچے لگے گی, اندر کی طرف لگے گی تو دواد ادا ہوگا. باقی دانت وہ اسی طرح لگیں گے. دواد. داد. یہ آسان ہے بنسبت دوسری واد کے. واد کے 3 مخرج ہیں.
واد کا ایک مخرج یہ ہے کہ آپ صرف یہ طرف لگائیں، اوپر والے جو ڈبل دانت ہیں ان کے اندر ہی لگانا ہے. جتنے بھی حروف ہیں یہ ذہن میں رکھیں، جتنے بھی حروف ہیں وہ اوپر والے دانتوں سے ادا ہوتے ہیں. نیچے والے دانتوں سے شاید ایک آدھ کوئی حرف ادا ہوتا ہوگا، ورنہ جتنے بھی حروف ہیں 29 جو حروف ہجا ہیں، حروف ہجی ہیں، وہ سارے کے سارے اوپر والے دانتوں اور زبان کی مدد سے ادا ہوتے ہیں. نیچے والوں سے شاید ایک آدھ کوئی ادا ہوتا ہوگا، زیادہ نہیں ادا ہوتے بارہ. تو ضاد کا ایک مخرج تو یہ ہے، آپ جو ہے وہ بائیں طرف لگائیں اوپر والے دانتوں کے اندر کی سائڈ. دوسرا مخرج یہ ہے کہ آپ صرف دائیں طرف، پہلے صرف بائیں طرف، دوسرا صرف دائیں طرف، اور تیسرا دونوں طرف آپ لگا سکتے ہیں. تو جس طرح آپ کو سہولت ہے. ایک طرف لگانا قدرے مشکل میں سمجھتا ہوں، ایک طرف لگانا. آپ رائٹ سائڈ لگائیں یا لیفٹ لگائیں تو کیا ہے، رائٹ سائڈ لگائیں یا لیفٹ لگائیں وہ قدرے مشکل ہے، لیکن آپ دونوں لگائیں جس طرح آپ کو سہولت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دونوں لگائیں، ایک بھی آپ لگا سکتے ہیں، یہ دائیں بائیں کوئی بھی لگا سکتے ہیں، دونوں بھی لگا سکتے ہیں. ضاد ضاد اور دوسرا ضاد. ضاد. اس میں آپ منہ کو بند کر لیں گے، زبان کو جو ہے وہ سامنے والے دانتوں کی بیک سائڈ پہ لگائیں گے تو ضاد. اتنا مشکل نہیں ہے. ضاد. ضاد. آگے تیسرا حرف ہے آج کا، وہ ہم اس کے مقابل ایک اسی کی طرح کا ایک لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الف با تا. تا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی کی طرح کا یہ لفظ ہے. اس کو تھوڑا موٹا کر دیں گے. او طا او طا. اب تا او ایک ہی چیز ہے، لیکن تا کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں اور طا کو ہم پر یعنی موٹا پڑھ رہے ہیں. او طا او طا. آگے ہے وا. یہ بھی ضاد کی طرح ہی ہے. تو اس میں ہم نے کیا تھا ضاد، آخر میں دال کی آواز نکالی تھی ہم نے. اس میں آخر میں وا کرنا ہے، دال کی آواز نہیں نکالنی. دیکھیں وا ضا وا. ضا. اس میں جتنی بھی یہ چیز جو ہے نا، مطلب زا سے ملتی جلتی جو آواز ہے، یہ اگر ہم تھوڑی جتنا کم ادا کریں گے اتنا یہ بہتر نکلے گا. وا. ضا. اگلا حرف ہے عین. یہ بھی حروف ہلکی میں سے ہے، یعنی حلق سے ادا، گلے سے ادا ہونے والے حرفوں میں سے ہیں. جہاں سے ہم نے ایک حرف پیچھے پڑھا تھا ہا، ہا جہاں سے ادا کیا ہے سیم وہی مخرج ہے، وہاں سے ہم نے عین ادا کرنا ہے. یعنی وسط حلق جو ہے وہ ہا کا مخرج تھا، تو عین کا بھی وسط حلق ہی مخرج ہے. دیکھیں عین. عین. زبان کو آپ فرض کریں یہ زبان ہے، تو یہاں سے یہ زبان جو ہے گلے سے جو ہی اوپر آ رہی ہے زبان، تو یہ حصہ سمجھیں گلے سے اوپر آ رہا ہے. یہ تھوڑا سا نیچے کو دبتا ہے، اندر کی سائڈ نا، منہ کی سائڈ نیچے دبتا ہے. تو پھر جو اوپر چھوٹی سی زبان ہے وہ ہلتی ہے، تو وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. عین عین. عین عین. عین عین. 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 کوشش کریں کہ حمزہ سے یا الف سے ملتی جلتی آواز نہ نکلے، بلکہ بالکل ڈیفرنٹ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ حمزہ ہے اور یہ عین ہے. تھوڑا فرق اس کو واضح ہونا چاہیے. عین. عین. اگلا جو حرف ہے وہ خا سے ملتا جلتا ہے. اس کا جو مخرج ہے وہ ادنی حلق ہے، یعنی وسط حلق سے تھوڑا نیچے سینے کی جانب جو ہے وہ خا ادا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جو دوسرا حرف ہے وہ ادا ہوتا ہے غائن. غائن. غین. یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، یہ ہمیشہ موٹا ہوگا. یہ ایسے حروفوں کو مستعلیہ کہتے ہیں، حروف مستعلیہ، کہ جو ہمیشہ ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں. تو یہ غائن کون سے حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ. جی ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. غائن. غین. منہ کی شیپ آپ اس طرح کی رکھیں کہ آواز جو ہے وہ منہ کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے، تب یہ موٹے حروف جو ہیں وہ موٹے پڑے جا سکتے ہیں. غائن. غین. ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. صاد. صاد. ضاد. ضاد. یہ ہم نے ضاد پڑھا ہے، ابھی ہم غاد پڑھیں گے. غاد. ضاد. طا. طا. ظا. ظا. عین. عین. عین میں ایک اور
بتا دوں کہ زبان کی جو اس طرف کی سائڈ ہے، دونوں سائڈ رائٹ لیفٹ، یہ دونوں دانتوں کے نیچے آتی ہیں. اس کو آپ غور کریں کہ جب آئین کرتے ہیں تو زبان کی رائٹ سائڈ بھی اور لیفٹ سائڈ بھی یہ دونوں دانتوں کے درمیان میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے دانت آپس میں ملتے نہیں ہیں. دیکھیں آئین، آئین. کوشش کریں کہ آپ کی دونوں سائڈ زبان کی جو ہے وہ دانتوں کے نیچے آنی چاہیے. آئین، آئین. غائن. غائن. یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو یاد بھی کریں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر ایک اور